بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے کچھ باتیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اکثر سنا ہوگا کہ ہم کسی چیز کو دیکھے پرکھے بغیر، میں نے بہت ساری ویڈیو دیکھی، بہت سارے لوگوں سے سنا کہ آپ یہ پڑھے 3 روز کے بعد 10 لاکھ روپے رات کو آپ کو مل جائے گا، آپ یہ 2 دن پڑھے تو آپ کا غیب سے خزانہ مل جائے گا۔ میں یہ کہوں گا کہ کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ چیزیں بتانے کے، اس کے صحیح طریقے، صحیح چیزیں بتانے کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے بہت سارے عامل حضرات جن کے اختیارات روڈوں کے اوپر پڑے ہوتے ہیں، روڈ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوتے ہیں، نیچے نام پڑے ہوتے ہیں، پاک نام پڑے ہوتے ہیں، اور اوپر لکھا ہوتا ہے تمنا کیسی ہی کیوں نہ ہو، پوری نہ ہو تو پھر کہنا۔ یہ لوگوں کی تمنا پوری کر رہے ہیں، اپنا پتہ نہیں ہے ان کو، لوگوں کی تمنا کے دعوے کر رہے ہیں گارنٹی کے ساتھ۔ ایک بار گارنٹی کے ساتھ تشریف لائیں، ہم آپ کا یہ کام کر دیں گے۔ اب آپ خود سمجھیں، آپ مسلمان ہیں، گارنٹی کے ساتھ تشریف لائیں، انعامی چانس، پرائز بونڈ کا چانس، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کر مر جانا، یہ میں نے بہت سارے رشتوں میں رکاوٹ، بندش، آدھے گھنٹے کے عمل سے فوراً طور پر اس کا خاتمہ۔ آگے جب دفتر چلے جائیں، 5,000 روپیہ فیس، اور اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا۔ پھر عمل کے بعد 5,000 سے شروع ہوتے ہیں، پھر 5 لاکھ تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سارا فراڈ اور ہتھ گنڈا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو بھی خراب کر رہے ہیں، وہ لوگ ہیں جو آپ کو بھی خراب کر رہے ہیں، اور آپ بھی خراب ہو رہے ہیں، اور وہ تو ہے ہی خراب نا۔ ان کو خود سوچنا چاہیے کہ اولیاء اللہ کا کیا مقام تھا، اولیاء اللہ کی زندگی کیسی تھی۔ آپ دعا کریں نا، آپ اتنا کچھ کر سکتے ہیں، اگر آپ نے کرنے کا دعویٰ ہی کر دیا تو آپ دعا کر دینا گھر بیٹھے۔ ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہ اب آپ وہ لوگ بھی سمجھیں گے، اور وہ لوگ بھی سمجھیں گے جو ان کے پاس چلتے ہیں۔ 1,20,000 روپیہ دے دو جی، آپ کا یہ کام ہو جائے گا، اور 24 گھنٹے کے اندر ہو جائے گا۔ یہ ساری بے بنیاد باتیں ہیں، تم اس کو اللہ کا راستہ اور صحیح راستہ کیوں نہیں بتلاتے؟ ہم مانتے ہیں تم عمل بھی ہو گئے، شاید کامل بھی ہو، لیکن یہ بھی کوئی طریقہ کوئی نہیں۔ اشتہار تم رکشوں میں پھینک رہے ہو، اس کی بھی بے ادبی ہو رہی ہے۔ 400 روپے اشتہار والے کو آپ دیتے ہیں، تو آگے لوگوں کو بنوا کے اس کے اوپر فون نمبر لکھا ہوتا ہے، ایک بار رابطہ کیجیے گارنٹی کے ساتھ۔ گارنٹیاں آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں، آپ اتنی بڑی گارنٹی دے رہے ہیں تو آپ فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں۔ آپ کو اصل میں لوگوں کی آنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ آئیں تو کچھ گھر کا خرچہ پانی چلے۔ اصل بات یہ ہے، یہ جو گارنٹیاں آپ دے رہے ہیں نا، آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ان کے دنگل سے نکلے۔ یہ سارا کا سارا فراڈ ہے۔ یہ فراڈ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بلکہ آپ کو چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ سیدھا سلوک کرے، وہ سلوک کرے کہ جو ان کو سمجھ آئے، یہ دین میں بگاڑ پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ یہ بالکل غلط چیزیں ہیں، اور میں نے کئی ویڈیو دیکھی ہیں۔ آپ رات کو پڑھیں گے تو 10 لاکھ روپیہ مل جائے گا، صبح پڑھیں گے تو 3 لاکھ۔ ان کا بھی مجھے پتہ ہے یہ کیوں ہو رہا ہے۔
ایسی باتیں نہیں ہیں، ہر چیز کو سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آسمان سے تارے ٹوٹ آئیں گے، بندہ خور بزن ہوگا، ظاہر ہے میں بھی پڑھوں گا 10 لاکھ روپے آئے گا جی، رات کو ذرا پڑھ کے صبح 10 لاکھ روپے نہ آیا تو میرا تو بزن ہوں گا ہی نا۔ اس لیے اسلامی جو چیز ہے اس کو صحیح بیان کرنا، اس کی تشریح کرنا، اللہ تعالیٰ کی جو ذات صفات ہے اس کو مکمل طور پہ صحیح طریقے سے بیان کرنا چاہیے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، یہ میری گفتگو کا خلاصہ معاشرتی حوالے سے ہوا کرتا ہے، کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے، نہ میرا مقصد کسی کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے۔ میرا حقیقی معلومات چینل ہے اور چینل کے اوپر میں نے حقیقی گفتگو کرنی، میں نے جو چیز گفتگو کرنی، میں نہ عالم دین ہوں، میں عام آدمی ہوں، لیکن عام آدمی ہونے کے ناطے ان کے لیے بہت خاص ہوں جو فراڈ کر رہی ہے، لوگوں کو جنگل میں پھنسایا ہوا ہے انہوں نے۔ شادی کا نہ ہونا، بچے کا نہ ہونا، یا ہو کر مر جانا، سارے کام تو تم نہیں پکڑے ہوئے ہیں ان کو، تو لہذا ان لوگوں سے بچیں۔ یہ لوگ آپ کی جو ایمانی طاقت ہے اس کو خراب کر رہے ہیں، یہ خود خراب ہوئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ کسی کے پاس ہوتا ہے۔ میرے پیر و مرشد پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ کی آپ بے شک ریکارڈنگ سن لیں، آپ بے شک ان کی سپیچ سن لیں، یہ آپ کو صرف دھوکہ ہے۔ کسی بندے کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی کا کام کرے۔ نیک آدمیوں کیا کرے گا؟ نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کرے گا، اس مقبول ہے اللہ کا۔ نیک آدمیوں کا کیا طریقہ کار ہے اور یہ اللہ کی کیا شان رہی ہے۔ خواجہ اجمیر مہر علی پیر نصیر الدین شاہ صاحب، یہ ان کی زندگی پڑھ کر دیکھیں نا آپ، ان کا کیا طریقہ کار ہے۔ لوگوں نے کروڑوں روپیہ بھی دیا ان کو، یہ بات نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے اللہ کا راستہ بتایا، صحیح طریقہ بتایا آپ کو۔ یہ طریقہ تو بالکل غلط ہے، اسلام کے منافی ہے۔ یہ اشتہار بھی بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، اور پیر صاحب نے واضح طور پہ یہ پیغام کیا، اگر کسی کو نہیں تو میں وہ تقریر بھی اور پیر صاحب کا وہ چیز بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سارا فراڈ، لوگ پریشان، کسی کی شادی وہ ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ آپ اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ کے نام پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، صدقات کریں، جو اصل طریقہ ہے۔ یہ طریقہ تھوڑا ہے آپ کے لیے، تو ہمیں اپنی زندگی میں صحیح راستے کے اوپر گامزن اور ان لوگوں کا کلا کما کرنا چاہیے۔ یہ جو خدائی دعوے نہیں ہے تو اور کیا ہے، تقریباً اس کے قریب ترین کی باتیں ہیں یہ، تو ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ یہ لوگ کم از کم اگر اشتہار اگر انہوں نے بانٹ ہی دیے تو کم از کم اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا پاک نام نہ لکھوائیں۔ وہ بازاروں میں پاؤں کے نیچے آ رہے لوگ، خدا را ایسی چیزوں سے بچیں، ایسے ہتھ گنڈوں سے بچیں، تو ان لوگوں کا محاسبہ کریں۔ تو میں حقیقی معلومات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔